Lukas'ın... Altuga. Osman Bey gelin. Selamun aleyküm. Allahu Ekber. Amin. İnşallah Alaaddin Ali. Ah. Gazi. Baba. Fatma Hatun. Ya. Baba haydi. Haydi. Gazi. Hayır. Baba. Allah'ım yarabbim Allah. Poena. Yaz. Hayır Allah!
Allah! İnşallah ben inşallah. Allah. Çek elini! İlbahi. Orhan! 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 Dayan Yiğit. Buraya. Allah. Boran! Ne der bunlar böyle? Bilsinler. Ne der bunlar böyle? Namaz kılmak yasak demişti. हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ और खंजर होते हैं और वो ये कहते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो और हम तुमको खून खराबा करें। इसी लम्हे वहाँ पे शहनशाह एंड्रोक्रोस आता है और वो कहता है कि लड़ाई को बहुत जल्द शुरू किया जाए ताकि लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जबकि हम देखते हैं कि उसी लम्हे वहाँ पर उस्मान भी आ जाता है। उस्मान मौजूद होता है और उस्मान के साथ उस्मान के सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं और उस्मान का कहना है ये होता है कि चलो लड़ाई शुरू करो और सारे वहशी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और वहशी लोग उस्मान के दोस्तों पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ते हैं
اور یہ سب دیکھ کر شہنشاہ اینڈر کورس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہی عثمان غازی سارے وحشیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو مار دیتے ہیں اور ان سب کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ جہنم ان کو حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ عثمان صاحب ان کا بہت برا حال کرتے ہیں۔ عثمان ایک ہیرو ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صلیبی سپاہی میدان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان اور بران دونوں میدان میں کود پڑتے ہیں اور صلیبیوں کو ایک ایک کر کے جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بڑھاپے میں بھی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ سب دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب لڑائی جیت جاتے ہیں اور بادشاہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان صاحب اب رکنے والے نہیں ہیں اور عثمان صاحب مجھے بھی ختم کر دیں گے، اس لیے بادشاہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو جیت حاصل ہوتی ہے۔ عثمان صاحب ایک ایک کر کے سارے صلیبیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ہو سکے تو وہ اس طرف کبھی بھی پہاڑیاں اور خنجر ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو اور ہم تم کو خون خرابہ کریں۔ اسی لمحے وہاں پہ شہنشاہ اینڈر کروس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لڑائی کو بہت جلد شروع کیا جائے تاکہ لوگ بھی لطف اندوز ہو سکیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لمحے وہاں پر عثمان بھی آ جاتا ہے۔ عثمان موجود ہوتا ہے اور عثمان کے ساتھ عثمان کے سارے دوست بھی موجود ہوتے ہیں اور عثمان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چلو لڑائی شروع کرو اور سارے وحشی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وحشی لوگ عثمان کے دوستوں پر بہت ہی زیادہ بھاری پڑتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر شہنشاہ اینڈر کورس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہی عثمان غازی سارے وحشیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو مار دیتے ہیں اور ان سب کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ جہنم ان کو حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ عثمان صاحب ان کا بہت برا حال کرتے ہیں۔ عثمان ایک ہیرو ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صلیبی سپاہی میدان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان اور بران دونوں میدان میں کود پڑتے ہیں اور صلیبیوں کو ایک ایک کر کے جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بڑھاپے میں بھی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ سب دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب لڑائی جیت جاتے ہیں اور بادشاہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان صاحب اب رکنے والے نہیں ہیں اور عثمان صاحب مجھے بھی ختم کر دیں گے، اس لیے بادشاہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو جیت حاصل ہوتی ہے۔ عثمان صاحب ایک ایک کر کے سارے صلیبیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ہو سکے تو وہ اس طرف کبھی بھی